السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی سابق وزیر اعظم عمران خان کے دھرنے کا اختتام تو ہو گیا ہے، مگر اس دھرنے سے جڑے عدالتی فیصلوں کے اوپر بحث ختم نہیں ہو رہی۔ عمران خان کل اسلام آباد میں رات کو پہنچے۔ انہوں نے سری نگر ہائی وے کے ساتھ ہی H9 کے گراؤنڈ میں جلسہ کرنا تھا، اور سپریم کورٹ نے بھی بڑے ہی غیر معمولی احکامات کے ذریعے عمران خان کے اس دھرنے کو بڑی سہولت دی۔ باوجود اس کے کہ حکومت نے عمران خان کو لانگ مارچ کی روکنے کا اعلان کیا تھا اور اسلام آباد میں دھرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا، سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر شعیب شاہین کی درخواست کے اوپر اور پھر پی ٹی آئی کے وکلاء کو سننے کے بعد اسلام آباد میں عمران خان کو نہ صرف یہ کہ دھرنے کی اجازت دی، اس کے تمام جو کارکن تھے پی ٹی آئی کے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا جو بڑے جرائم میں ملوث نہیں تھے، اور پھر ان کارکنوں کو گرفتار نہ کرنے کا بھی حکم دیا۔ بہت ہی ایک بلینکٹ قسم کا حکم تھا جو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے دیا تھا اسی روز جس روز عمران خان اسلام آباد کی طرف خیبر پختونخوا سے رواں تھے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر مشتمل، جنہوں نے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی کو بھی سنا، اور اس کے بعد شعیب شاہین اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر کو بھی سنا، اور پھر پی ٹی آئی کے وکلاء ڈاکٹر بابر امان اور فیصل فرید چودھری کو بھی سنا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ عمران خان اسلام آباد میں دھرنا کر سکتے ہیں، اور وہ سری نگر ہائی وے کے پاس H9 کے خالی گراؤنڈ میں گرین ایریا پر اپنی ریلی کریں گے۔ مگر ہوا یہ کہ جب سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تو ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ رات 10 بجے دونوں فریقین اپنی مذاکراتی کمیٹیوں کے ذریعے تفصیلات طے کریں گے کہ دھرنے کا یا ریلی کا ضابطۂ اخلاق کیا ہوگا، اور 10 بجے یہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ عمران خان بڑے دھوم دھڑکے سے اسلام آباد میں داخل ہوئے، اور بجائے اس کے کہ عدالتی حکم کے مطابق سری نگر ہائی وے کے پاس اپنی ریلی منعقد کرتے، انہوں نے پہلے سے ہی اعلان کر دیا تھا کہ تمام کارکن ڈی چوک پہنچے۔ سپریم کورٹ کا حکم انہیں کچھ اس انداز میں ملا کہ جس کے مطابق کارکنوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے گا، اور اس لیے عمران خان نے کہا کوئی خطرہ نہیں ہے، تمام کارکن ڈی چوک پہنچے، اور ڈی چوک وہ جگہ تھی ریڈ زون کے پاس جہاں پہ سپریم کورٹ نے ان کو اپنی ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور باوجود اس کے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عمران خان رات کو ڈی چوک پہنچے، اور پھر اسی روز یہ بھی اطلاعات آئی کہ کچھ تحریک انصاف کے کارکن ریڈ زون میں بھی داخل ہو گئے ہیں۔ یہ تمام جب لیٹ نائٹ عمران خان پہنچے اور کافی ہنگامہ رہا، جناح ایونیو ایک جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا، جناح ایونیو کے اوپر بہت سارے درختوں کو آگ لگائی گئی، میٹرو بس کے اسٹیشن کے اوپر بھی نقصان ہونے کی اطلاعات تھی، 2 فائر بریگیڈ کی جو آگ بجھانے والے انجن ہیں ان کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات تھی، اور آنسو گیس شیلز کا استعمال ہوا، لوگ زخمی بھی ہوئے، پولیس کے بھی کچھ لوگ زخمی ہوئے، اور اس تمام صورتحال میں رات کو جو بات چلی وہ یہ تھی کہ عمران خان کو حکومت روک رہی تھی اور سپریم کورٹ ان کو سہولت دے رہی تھی، اور اپنے حکم میں سپریم کورٹ نے حکومت کی مرضی کے برخلاف ان کو دھرنا دینے کی اجازت دی۔ تو سارا الزام سوشل میڈیا کے اوپر جو لگ رہا تھا سپریم کورٹ کے معزز 3 ججوں پر لگ رہا تھا، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی۔ رات گئے جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے ہنگامی بنیادوں پہ سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کیا، رات گئے رجوع کیا، اور سپریم کورٹ کو بتایا کہ بہت نقصان ہو گیا ہے، عمران خان نے سپریم کورٹ کے حکم کا ناجائز اور غلط فائدہ اٹھایا ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے H9 کے سری نگر ہائی وے کے قریب جلسہ کرنے کی بجائے عمران خان خیبر پختونخوا سے لائے گئے اپنے قافلے کے ہمراہ ڈی چوک ریڈ زون کے قریب پہنچ گئے ہیں، جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی سرین خلاف ورزی ہے، اور اس خلاف ورزی کے باعث جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے، اور سپریم کورٹ ہنگامی بنیادوں پہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے، مگر رات کو سپریم کورٹ نے اس معاملے کو نہیں دیکھا۔ آج صبح اشتر اوصاف علی دوبارہ سپریم کورٹ میں گئے کیونکہ آج کی تاریخ 9:30 بجے کا ٹائم مقرر تھا، 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کرنی تھی، سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے سب سے پہلے یہ بتایا
کہ اشتر اوصاف علی نے ایک درخواست دائر کی ہے اور اس درخواست کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ اس درخواست کی کاپیز جو ہیں وہ فریقین کو دے دیں، یعنی کہ شعیب شاہین جو درخواست گزار تھے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر اور جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے ان کو، اور پھر انہوں نے ساتھ ہی یہ انکشاف بھی کیا کہ سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کیس اب 5 رکنی یعنی لارجر بینچ سنے گا۔ 11:30 بجے لارجر بینچ بیٹھا اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال آئے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کافی ٹینس تھے، کافی تھوڑا تلخی محسوس ہو رہی تھی ان کے چہرے کے تاثرات سے۔ انہوں نے ان کے سامنے جب درخواست گزار شعیب شاہین پیش ہوئے تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم سب سے پہلے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی کو سننا چاہتے ہیں، اور اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی آئے اور انہوں نے پس منظر بتایا 5 رکنی بینچ کو اور کہا کہ جناب سابق وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے، اس سے جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، دھرنا کی اجازت سپریم کورٹ نے دی تھی اور سپریم کورٹ کی دی گئی اجازت اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو رہا کرنے کے احکامات اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو مزید گرفتار نہ کرنے کے احکامات کا عمران خان نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور وہ ڈی چوک پہنچ گئے ہیں، اسلام آباد کے ڈی چوک ریڈ زون کے قریب، جو کہ صریحاً سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ اب یہاں پہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ آگے کارروائی کیا ہوئی، کس نے کیا کہا، اور اس کے حوالے سے سب سے پہلے اٹارنی جنرل نے وہ پس منظر بتایا، سپریم کورٹ کا آرڈر پڑھ کے بتایا کہ سپریم کورٹ نے کیا حکم دیا تھا، جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس کس قسم کی سہولیات سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں جو تھی وہ دی تھی۔ اس کے اوپر چیف جسٹس کے سامنے اٹارنی جنرل نے عمران خان کا وہ ویڈیو بیان بھی پیش کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عمران خان سپریم کورٹ کے آرڈر کا حوالہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کارکنوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور جو گرفتار کارکن ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا، اور پھر ساتھ ہی بجائے اس کے کہ عمران خان اپنے کارکنوں کو H9 یا سری نگر ہائی وے کے جلسہ گاہ میں پہنچنے کی ہدایات دیتے جیسا کہ سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی تھی، عمران خان نے کہا کہ سب کارکن ڈی چوک پہنچے، اور یہ ویڈیو جو ہے پورے سپریم کورٹ میں چلائی گئی ایک پردہ اسکرین کے اوپر، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو پہلا جملہ کہا وہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو سپریم کورٹ کے حکم کے بارے میں درست اطلاعات نہ ملی ہوں۔ یہ چیف جسٹس عمر عطا کا پہلا جملہ تھا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس 5 رکنی بینچ میں پہلے والے 3 ججز کے علاوہ 2 ججز نئے ایڈ ہوئے تھے، جس میں ایک چیف جسٹس عمر عطا بندیال خود تھے جو اس بینچ کی اب سربراہی کر رہے تھے، اور پھر ایک دوسرے معزز جسٹس یحییٰ آفریدی۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہو سکتا ہے عمران خان کو حکم کا پتہ نہ ہو، تو جس کے اوپر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آرڈر تو ہم نے دے دیا تھا، اور اٹارنی جنرل نے پھر کہا کہ جناب یہ عمران خان کی پارٹی نے سری نگر ہائی وے کے اوپر H9 میں جلسہ گاہ کی ریکویسٹ کی تھی کہ وہاں پہ انہوں نے جلسہ کرنا تھا، تو یہ عمران خان کی پارٹی کی خواہش تھی جس پہ سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی تھی، تو یہ کہنا کہ ان کو جگہ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا پتہ نہ ہو یہ کہنا بھی غلط ہے، جبکہ ان کے وکلا کو بہت پہلے معلوم ہو چکا تھا۔ اور پھر اس حوالے سے وہ ویڈیو سٹیٹمنٹ جو ہے عمران خان کی چلائی گئی تھی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پھر جو بات کی اس سے واضح ہوا کہ کیوں 5 رکنی بینچ بنایا گیا تھا، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بڑے سنجیدہ موڈ میں کہا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم کسی کے اوپر یہاں پہ الزام تراشی کے لیے نہیں آئے۔ اب دیکھیں معاملہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تھی جو 3 رکنی بینچ کا تھا اس کے حکم کی، اور جسٹس اعجاز الاحسن نے وہ حکم کھلی عدالت میں لکھوایا تھا اور 2 معزز ججوں نے اس کی تائید کی تھی، کسی نے اختلاف نہیں کیا تھا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے بھی اس کی تائید کی تھی، جسٹس منیب اختر نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ بجائے اس کے کہ آپ 5 رکنی بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال یہ پوچھتے کہ بھائی اس حکم کی خلاف ورزی کیوں کی گئی، اور یہ توہین عدالت ہے کیونکہ اٹارنی جنرل نے ان کے سامنے معلومات رکھتی تھی، اور بائی دا وے اٹارنی جنرل نے جو معلومات رکھی تھی وہ کوئی توہین عدالت کی درخواست نہیں تھی، وہ صرف ایک معلومات رکھی تھی بطور چیف لا آفیسر
ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मतला किया था कि जी आपका ये हुक्म था और ये उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट की मर्जी थी कि उसके ऊपर मजीद क्या कार्रवाई करती है, तोइनी अदालत की कार्रवाई करती है या नहीं। मगर ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि देखिए अब सिचुएशन ऐसी है कि हम यहाँ किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, हम बतौर सुप्रीम कोर्ट आवाम के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं। आपका ये कहना है, अटॉर्नी जनरल का ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तहरीक इंसाफ के वकला ने जो वादे किए थे, जो कमिटमेंट की थी, जो यकीन दहानियाँ कराई थी, उनको ऑनर नहीं किया गया, उनका एहतराम नहीं किया गया, और जिसकी वजह से सड़क के ऊपर जो है ये बलवे हुए हैं, आग लगाई गई है और लोग ज़ख्मी हुए हैं, टीयर गैस शेलिंग हुई है, लॉ इन्फोर्समेंट के 245 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि ये सब हमें मालूम है, हम इन तमाम सूरत हाल से आगाह हैं, मगर इस तमाम सूरत हाल की वजह से हम अपने असल जो सुप्रीम कोर्ट का काम है उससे तवज्जो नहीं हटाएंगे। हम आइन के गार्डियन हैं, उसके मुहाफ़िज़ हैं और उस आइन में दिए गए शहरियों के हकूक़ के भी मुहाफ़िज़ हैं, और ये जो शहरियों के हकूक़ हैं ये लामहदूद नहीं होते, और जो हुकूमत होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, उसके पास ये अख्तियार होता है कि वो अपने वसाइल का, अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करें ताकि कोई भी शहरी अपने जो राइट्स हैं उनका नाजायज़ इस्तेमाल ना करे और दूसरे शहरियों के हकूक़ को वो हुकूमत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे सके। फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि वो जो 3 जजों का हुक्म था एक दिन पहले, वो बड़ा ही मतवाज़न किस्म का हुक्म था। उन्होंने 3 जजों के हुक्म की तारीफ़ भी की, मगर अभी तक ये वाज़ह नहीं हुआ कि अगर वो इतना अच्छा हुक्म था तो 5 जजों को बैठने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये उसके ऊपर मैं आता हूँ कि क्यों 5 जजों को बैठाया गया। तो वो जो 3 जजों का हुक्म था वो बड़ा ही मतवाज़न था, और उस हुक्म में इंतज़ामिया को, हुकूमत को ये बताया गया था कि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी ना करे, यानी अख्तियारात और ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फिर तहरीक इंसाफ की फिर तारीफ़ की और कहा कि इस जमात ने तो तकरीबन 33 शहरों में इससे पहले जलसे किए थे, और वो तमाम जलसे जो थे वो परफेक्टली डिसिप्लिन थे और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से किए गए, तो यहाँ पे ये क्यों हुआ। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अब तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू जो उनके जहन में आ रहा है वो बयान कर रहे हैं। चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो पहले 33 जलसे हुए थे उन तमाम जलसों के हवाले से जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने भरपूर उनकी मदद की थी, उन जो जलसागाह थी उसको सिक्योर किया था, उसको महफूज बनाया था और उनकी भरपूर सपोर्ट की थी ताकि पुरअमन तरीके से वो जलसे हो सकें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा मगर इसके बावजूद भी पार्टी ने अपना जो है नज़्म व ज़ब्त का भी बखूबी मुजाहरा किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि वो ये तवक्को करते हैं कि जो पीटीआई है, तहरीक इंसाफ, वो इस बात को समझेगी कि उनकी कुछ आवाम की तरफ, शहरियों की तरफ जिम्मेदारी है और उनको एक रोल मॉडल बनना है अपने लिए। और फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जो पहले ऑर्डर पास हुआ 3 जजों ने जो पास किया, मैं उसमें फ़रीक नहीं था, मैं उस बेंच का हिस्सा नहीं था, मगर उस ऑर्डर के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने इदारों के अंदर अपने एतमाद का इजहार किया था, यानी उसमें जो जो हदायत दी थी वो इस एतमाद के साथ दी थी कि तमाम इदारे उन हदायत पे मनोवन अमल करेंगे। और न सिर्फ इदारों के ऊपर बल्कि उनको ट्रस्ट था कि जो फ्रीकेन हैं, जो वकला हैं उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने एतमाद किया, वो जो 3 जजों के हुक्म दिया था। ये बुनियादी तौर पे अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वो कह नहीं पा रहे, मगर जो लग रहा है बात से कि वो जो 3 जजों का हुक्म था उस हुक्म पे अगर अमल नहीं हुआ तो शायद उस हुक्म में भी कोई डिफेक्ट था, और अगर डिफेक्ट ना होता तो ये 5 रुकनी बेंच ना बैठता। तो बज़ाहिर जो उस हुक्म की वो बार बार तारीफ़ किए जा रहे हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं बनती, तो वो ये बताना चाह रहे थे कि उस हुक्म में भी कोई ख़राबी नहीं थी। अगर नहीं थी तो फिर सवाल ये पैदा होता है फिर 5 रुकनी बेंच क्यों बनाया? क्या किसी फरीक ने दरख्वास्त की थी? किसी ने दरख्वास्त नहीं की थी। तो आम हालात में चीफ जस्टिस के पास ये अख्तियार होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, जो कवायद हैं, कि वो किसी भी केस को अपने सामने लगा सकता है या कोई भी एकदम से बड़ा बेंच बना के, और पेंडिंग केस को। अब ये मामला देखने का है कि क्या 3 जजों ने
جب وہ حکم جاری کیا اس حکم میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ لارجر بینچ بنایا جائے. تو کیا یہ رات کو ججز نے فیصلہ کیا یا پھر صبح سویرے آ کے فیصلہ کیا کہ جناب یہ 3 ججز کا بینچ کے سامنے یہ جو کیس لگا ہوا ہے جسٹس اعجاز الاحسن والے بینچ کے سامنے, اس کیس کو اب چیف جسٹس سنیں گے؟ اور کیا چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس کی مرضی کے بغیر, اس کے آرڈر میں ذکر ہے ہی نہیں لارجر بینچ کا, پھر بھی چیف جسٹس بنا سکتا ہے؟ تو سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اگر چاہے تو کسی بھی بینچ کے سامنے کوئی بھی جو کیس لگا ہے اس کو وہ خود اپنے پاس منگوا سکتا ہے, اور اپنے پاس منگوا کے وہ خود بھی اس کیس کو سن سکتا ہے. تو شاید وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری پاور ہے جو سپریم کورٹ رولز میں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے استعمال کی. اب معلوم نہیں کہ یہ اتنے غیر معمولی اختیارات کا استعمال کیوں کیا چیف جسٹس نے, کن حالات میں کیا؟ کیا وہ جو سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا تھا اس حکم کے بعد جو آگ اور خون کا کھیل کھیلا گیا تو لوگوں نے الزام لگانا شروع کیا تھے جسٹس اعجاز الاحسن پہ اور دوسرے جسٹس منیب اختر, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پہ کہ ان لوگوں کے حکم کی وجہ سے پی ٹی آئی کو شے ملی اور پی ٹی آئی نے آ کے ادھر ہنگامہ کھڑا کیا اور یہاں پہ آگ لگی. تو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی بھی آیا, تنقید بھی ہوئی سپریم کورٹ کے اوپر کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کی جو ہے اس کے حق میں فیصلہ دے کے حکومت کی مرضی کے برخلاف, فیصلے کے برخلاف جو ہے عمران خان کو ریلی کرنے کی اجازت دی, اور پھر عمران خان نے خود ہی اپنے حق میں فیصلہ ہونے کے باوجود بھی سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اس کی حکم عدولی کی. تو یہ وہ صورتحال تھی کہ جس میں 5 رکنی بینچ بنانا پڑا اور وہ راتوں رات یہ فیصلہ ہوا یا صبح ہوا, بہرحال چیف جسٹس کے پاس قواعد کے مطابق یہ اختیار ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ خود چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے انکشاف کیا کہ رات کو کیبل ٹی وی بند ہو گئی تھی, کوئی کیبل کنیکشن نہیں تھا, اور پھر بظاہر اس تمام ریڈ زون کے ایریے میں جہاں ججز رہتے ہیں انٹرنیٹ بھی نہیں تھا. تو ایک کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی شاید معزز ججوں کو کہ کیا ہو رہا ہے, وہ ٹی وی بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے. اور یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس کا برملا اظہار کیا کہ ہم تو ٹی وی بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے, ہمارا کیبل کنیکشن بھی جا چکا تھا. تو شاید رات کو کوئی ایسا پینک کی سچویشن کریٹ ہوئی اور جس میں شاید چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو لگا کہ شاید جو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا عمران خان کو اسلام آباد میں داخل ہونے کا, اس حکم میں شاید کوئی خامی تھی یا سکم تھا جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں. تو اس لیے انہوں نے پینک میں یا جلدی میں یا جو بھی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کل یہ کیس میں خود سنوں گا, اور جب وہ خود شامل ہونا چاہتے ہیں کسی بینچ میں تو آبویسلی ان کے پھر وہ 4 ججز کا بینچ تو نہیں ہونا تھا, پھر انہوں نے لارجر بینچ کر دیا. انہوں نے ایک اور جج یحییٰ افریدی کو بھی شامل کیا, اور یحییٰ افریدی وہ جج ہیں جو کہ ان ججز میں شمار ہوتے ہیں کہ جو ایک ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ رکھتے ہیں, جو ایک بڑے پرو کانسٹیٹیوشن, پرو ڈیموکریسی, اور جسٹس قاضی فائزہ, جسٹس منصور علی شاہ اور ان ججز کے اس گروپ میں شمار ہوتے ہیں. تو ان کی ایک نمائندگی جو عام حالات میں ایسے حساس کیسز میں نہیں دیکھی جاتی, تو ان جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی شامل کر کے ایک قسم کا متوازن لارجر بینچ بنایا گیا. اور وہ کن حالات میں ہوا شاید وہ بھی ہمیں اب سمجھ آ رہی ہے کہ رات کے جو حالات تھے, ٹیلی ویژن پہ کوئی خبریں نہیں تھی اور پھر انٹرنیٹ بھی بند تھا کہ موبائل پہ دیکھ لیتے کیا ہو رہا ہے, تو اس پینک میں شاید یہ جلد بازی میں بینچ بنایا گیا. عام حالات میں جو لارجر بینچ بنتے ہیں ان کی ایک بڑی بنیادی وجوہات ہوتی ہیں. یا تو جو چھوٹا بینچ ہوتا ہے 3 ججوں کا, وہ لکھ کے آرڈر میں دیتا ہے کہ ہم چیف جسٹس سے کہہ رہے ہیں اس کا لارجر بینچ بنائیں کیونکہ اس کے اندر بڑے اہم قانونی اور آئینی معاملات ہیں جن کے جواب لینے, تو اس لیے ایک لارجر بینچ بنائیں. پھر اس وجہ سے یا تو لارجر بینچ بنایا جاتا ہے, یا لارجر بینچ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جو مقدمہ چھوٹے بینچ کے سامنے آتا ہے اس مقدمے کے حوالے سے پہلے ہی ایک چھوٹے بینچ نے فیصلہ دیا ہوتا ہے. تو اگر ایک چھوٹے بینچ کا یعنی ایک 3 رکنی بینچ نے پہلے ہی ایسے ہی ایک معاملے پہ فیصلہ دیا ہوا ہے, تو دوسرا جو 3 رکنی بینچ ہے وہ جو ہے اس فیصلے کو اگر انہوں نے ہٹ کے کوئی فیصلہ کرنا ہے یا اس نئے مقدمے میں کوئی ڈیفرنٹ پوائنٹ آ گیا جس سے پرانے فیصلے کو ختم کرنا ضروری ہے, تو پھر اس کو 5 رکنی بینچ یا لارجر بینچ سے وہ پرانے والا فیصلہ ختم کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے پرانے فیصلوں کو ختم کرنے کے لیے بھی لارجر بینچ بنانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو یہ وجہ بھی لارجر بینچ کی ہو سکتی ہے. بہرحال چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ چیف جسٹس پی ٹی آئی کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے جو عوام کی طرف ہے. میں کل حکم کا حصہ نہیں تھا جو 3 ججوں نے دیکھا, لیکن اس سپریم کورٹ کے کل والے حکم نے اعتماد کا اظہار کیا اداروں میں, وکلا میں, لوگوں میں. تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب 31 پولیس افسر جو پولیس کے اہلکار ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, پتھراؤ ہوا ہے پولیس افسران میں, 2 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جو ہیں جو کروڑوں روپے جن کی مالیت ہے ان کو آگ لگائی گئی ہے.